بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب لکڑہارا کا چھپا راز۔ صبح کی نرم دھوپ ابھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی۔ شبنم کے قطرے سبز پتوں پر موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ جنگل کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا اپنے ٹوٹے ہوئے گھر سے نکل رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر محنت کی لکیریں صاف دکھائی دیتی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ گاؤں والے اسے صرف ایک غریب لکڑہارا سمجھتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو ایک دن پورے گاؤں کی قسمت بدلنے والا تھا۔ اس لکڑہارے کا نام سلیم تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے جنگل جاتا، سوکھی لکڑیاں جمع کرتا اور شام تک بازار میں بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا۔ اس کی بیوی بیمار رہتی تھی اور ایک ننھی بیٹی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ غربت نے اسے ہر لمحہ آزمایا، لیکن اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، محنت کی خشک روٹی بھی عزت والی ہوتی ہے، جبکہ حرام کا لقمہ انسان کا سکون چھین لیتا ہے۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے اسے ایک پرانا صندوق نظر آیا۔ صندوق مٹی میں دبا ہوا تھا اور اس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا۔ جب ڈھکن کھولا تو اندر سونے کے سکے، قیمتی زیورات اور چند پرانے کاغذات موجود تھے۔ اتنا خزانہ دیکھ کر کسی بھی انسان کا دل بدل سکتا تھا، مگر سلیم خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر یہ میرا رزق ہے تو مجھے مل جائے گا، اور اگر کسی امانت دار کا حق ہے تو مجھے خیانت سے بچا لے۔ وہ صندوق گھر نہیں لے گیا، بلکہ اسے دوبارہ بند کر دیا۔ اگلے دن وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس پہنچا اور ساری بات بتا دی۔ کچھ لوگوں نے کہا، تم پاگل ہو، اتنی دولت مل رہی تھی، خاموشی سے رکھ لیتے۔ مگر سلیم نے جواب دیا، جو دولت دھوکے سے ملے وہ برکت نہیں لاتی۔ بزرگوں نے صندوق کھولا تو معلوم ہوا کہ یہ کئی سال پہلے ایک تاجر کا تھا، جو ڈاکوؤں کے حملے میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ کاغذات میں اس کے خاندان کا پتہ بھی درج تھا۔ لوگوں نے اس خاندان کو تلاش کیا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد تاجر کا پوتا ملا، جو خود بھی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ جب اسے صندوق ملا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میرے دادا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ خزانہ کبھی ملا تو اسے امانت دار انسان ہی واپس کرے گا۔ اس نوجوان نے آدھا خزانہ سلیم کو دینا چاہا، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی انعام کے لیے نہیں۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی غربت کے باوجود کسی نے اتنی بڑی دولت واپس کر دی۔ اب گاؤں والے اسے صرف غریب لکڑہارا نہیں بلکہ امانت دار اور دیانت کی علامت سمجھنے لگے۔ کچھ عرصے بعد علاقے کے ایک بڑے تاجر کو اس واقعے کا علم ہوا۔ وہ خود سلیم سے ملنے آیا۔ اس نے سلیم کو اپنے کاروبار میں شریک ہونے کی پیشکش کی اور کہا، مجھے دولت والے لوگ نہیں، امانت دار لوگ چاہیے۔ دولت دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، مگر ایمانداری نہیں۔ سلیم نے محنت کے ساتھ کام شروع کیا۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور ہمیشہ انصاف سے کام لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کامیاب ہونے لگا، مگر اس کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ پہلے کی طرح عام کپڑے پہنتا،
غریبوں کی مدد کرتا اور ہر جمعہ کو یتیم بچوں کے لیے کھانا بیچتا۔ ایک شام وہ دوبارہ اسی جنگل سے گزر رہا تھا جہاں اسے خزانہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا۔ فقیر نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا، میں برسوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیا تم جانتی ہو تمہارا اصل راز کیا ہے؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا، کون سا راز؟ فقیر مسکرایا اور بولا، تمہارا راز تمہاری دیانت نہیں بلکہ اللہ پر تمہارا بھروسہ ہے۔ جس دن تم نے خزانے کو چھوڑ کر اللہ کو چن لیا، اسی دن اللہ نے تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دیے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ بات سلیم کے دل میں اتر گئی۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور مزید عاجزی اختیار کر دی۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم کی بیٹی بڑی ہوئی۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ گاؤں میں ایک مدرسہ، ایک کنواں اور غریبوں کے لیے ایک چھوٹا سا شفا خانہ بنانے میں لگا دیا۔ لوگ حیران تھے کہ جو شخص کبھی ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان تھا، وہ آج دوسروں کا سہارا بن چکا تھا۔ ایک سال سخت قحط پڑا، کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے اور لوگ بھوک کا شکار ہو گئے۔ سلیم نے اپنے گودام سب کے لیے کھول دیے۔ اس نے کہا، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اگر میرے پڑوسی بھوکے رہیں تو میری دولت بیکار ہے۔ لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ اصل امیری دولت میں نہیں بلکہ دل کی وسعت میں ہوتی ہے۔ ایک رات اس کی بیٹی نے پوچھا، ابا جان، لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی چھپا ہوا راز ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹی، ایک راز ضرور ہے۔ جب بھی زندگی میں دو راستے ملیں، ایک وہ جس میں فوری فائدہ ہو اور دوسرا وہ جس میں اللہ کی رضا ہو، ہمیشہ اللہ کی رضا والا راستہ چننا۔ دنیا کا فائدہ وقتی ہوتا ہے، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے کامیابی بن جاتی ہے۔ بیٹی نے یہ نصیحت زندگی بھر یاد رکھی۔ کئی سال بعد جب سلیم بوڑھا ہو گیا تو پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس صرف مشورہ لینے آتے تھے۔ اس کے انتقال کے دن پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ کسی نے کہا، آج ایک غریب لکڑہارا نہیں، ایک سچا انسان ہم سے جدا ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد گاؤں کے بزرگوں نے لوگوں سے کہا، ہم سب نے ہمیشہ اس کے چھپے راز کو خزانے سے جوڑا، لیکن حقیقت میں اس کا راز نہ سونا تھا نہ دولت۔ اس کا اصل راز اللہ پر کامل یقین، رزق حلال، امانت داری، صبر اور دوسروں کے لیے جینا تھا۔ یہی وہ خزانہ تھا جس نے اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ایک روایت بن گئی، جب بھی کوئی بچہ جھوٹ بولتا یا کسی کی چیز اٹھاتا، اس کے والدین اسے سلیم لکڑہارے کی کہانی سناتے۔ جب کوئی نوجوان محنت سے گھبراتا تو اسے بتایا جاتا کہ عزت محنت میں ہے، شارٹ کٹ میں نہیں۔ جب کوئی امیر غرور کرتا تو اسے یاد دلایا جاتا کہ اصل دولت وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ یوں ایک غریب لکڑہارے کا چھپا راز صرف ایک انسان کی زندگی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی سوچ بدل گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیک نیتی، دیانت داری اور صبر کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، مگر ایمان، اخلاص اور حلال رزق کی برکت نسلوں تک باقی رہتی ہے۔
سبق: انسان کی سب سے بڑی دولت مال نہیں بلکہ ایمان، دیانت، صبر، امانت داری اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ جو شخص حلال راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور یہی ایک سچے انسان کا سب سے بڑا چھپا ہوا راز ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس فار بیسٹ اسٹوریز ان اردو ہندی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔